گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گھر تارا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہے شادی؟ ایک ذمہ داری، ایک ذمہ داری یا پرسنل لائف؟ بچے گھر یا گھر کی ذمہ داری؟ یا لڑائی جھگڑے؟ کیا بات ہے! تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ ہے، اس میں جو ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے شادی۔ اور واقعی شادی ایسا ہے، اس کے بارے میں بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب پچھتانا ہی ہے تو اس کو کھا کر پچھتایا جائے۔ یہ تو اللہ پاک خیر اور عافیت کے معاملات فرمائے۔ شادی بہت ایک اہم چیز ہے، اور شادی جب ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شادی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ لو میرج ہے یا ارینج میرج، تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ شادی کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کیسے رکھا جائے، ناراضگیاں نہ ہو، گھر نہ ٹوٹے۔ اچھا، رشتے کی تلاش کیسے کی جائے، رشتے تلاش کرنے میں کیا کیا احتیاط ہے اور کیا بے احتیاطیاں ہیں۔ بعض اوقات اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ عمر گزرتی ہی چلی جاتی ہے، چھان بین ختم ہی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اتنی عجلت ہوتی ہے کہ بندہ پھر ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ تو شادی یہ کرنی ہے، وقت پر کرنی ہے، اچھی جگہ کرنی ہے، اور اچھی جگہ شادی ہو جائے تو پھر زندگی پرسکون ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے فیملی کاؤنسلنگ، اس میں جو ہم نے موضوع لیا ہے وہ ہے شادی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں حمد و صلات کے ساتھ، پھر مزید اس کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، ٹاپک شادی۔ ڈاکٹر محمد زیرک عطاری صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور یہ جو ہم نے فیملی کاؤنسلنگ پروگرام کا جو یہ موضوع رکھا ہے، اسی وجہ سے کہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ بعض اوقات بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کی کاؤنسلنگ کرنا پڑتی ہے، تھیراپی کرنا پڑتی ہے، ذہن سازی کرنا پڑتی ہے۔ تو آج کل اچھے مشورے دینے والے بھی بہت مشکل ملتے ہیں۔ ہر بندہ یوں مشورہ دینے آ تو جاتا ہے، لیکن کس کا مشورہ ماننا چاہیے، کس کا نہیں ماننا چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کا اپنا مدنی چینل، ہم سب کو گھر بیٹھے فیملی کاؤنسلنگ پروگرام کے ذریعے یہ فیملی کاؤنسلنگ کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تیار ہیں شادی کے لیے؟ یعنی کہ اس سے مراد میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ٹاپک پر آگے بڑھنے کے لیے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، اللہ پاک خیر اور عافیت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے شادی، اب شادی تو ہوگی بعد میں، پہلے تو رشتہ تلاش کیا جائے گا۔ ایک تو رشتہ تلاش کرنا، پھر ہمارا ایک موضوع یہ بھی ہوا تھا کہ عشق مجازی، لو افیئر، یہ ہوتے آج کل کے معاشرے میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن تھوڑا سا اس کو ہم ٹچ دیتے ہیں کہ جب یہ عشق اور محبت کی کہانیاں چلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ عشق بندے کو اندھا کر دیتی ہے، کیونکہ اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، جو اس کو سمجھاتا ہے وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور جس سے اس کا دل لگ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح اس کو حاصل کر لوں، اور جو سمجھائے وہ میرا دشمن۔ تو اگر بالفرض حاصل کر بھی لیا تو اور شادی نہیں نبھی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اچھا، بعضوں کا سکسیس بھی ہو جاتی تو بولتا میری چوائس ٹھیک۔ تو اب وہ عشق مجازی وہ لو میرج میں بدل گئی۔ اچھا، لو میرج کیا ارینج میرج ہو سکتی ہے اگر گھر والے ایگری ہو گئے اور تمام چیزیں مکمل تھی اور گھر والوں نے بچوں کی پسند کو ترجیح دی؟ تو کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے لو افیئرز یا لو میرج کے حوالے سے ڈسکس کیا، تو اور ایک جنون کی کیفیت کے جذبات ہوتے ہیں اس عمر میں، میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایموشنل بناتے ہیں، اور ہم اس جذبات کے بہتے دھارے میں نا چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، اور پھر اگر ہمیں منزل ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر اپنی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور کئی جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ جذبات کو سنبھال کر چلتے ہیں، اور ریلیشن شپ آگے جو ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی چیلنجز آتے ہیں،
تو ان میں کامیابی بھی ہوتی ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جس معاشرے سے میرا تعلق ہے تو وہ کافی یعنی کہ ریلیشن شپ بریک ڈاؤن جو ہے ایک ہیوج ایشو ہے. مجھے اس کے لیے کوئی اسٹیٹسٹکس بیان کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ کامن پبلک پرسیپشن ہو چکی ہے، اور یہ رائٹ پرسیپشن ہے کہ آج کل کے دور میں ریلیشن شپس زیادہ بریک ہو رہے ہیں. اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم تو بائسڈ ہیں، ہم ایک طرف کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو ارینج میرجز میں بھی تو دیکھیں مسائل آتے ہیں. اگر آپ پاکستانی معاشرے کی یا مسلم معاشرے کی دیکھ لیں تو اب ڈیورس ریٹ، طلاق کی شرح کافی بڑھ چکی ہے. اگر پچھلی جنریشن سے اس جنریشن میں تقابل کیا جائے تو بہت زیادہ ہے، 50% یا اپ ٹو، یعنی کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی پرابلم ہے. اگر 2 یا 3 بچے ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک کے ساتھ جو ہے یہ مسائل چل رہے ہیں. صحیح. تو یوں دیکھا جائے تو کوئی ارینج میرج کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ سکسیس ریسیپی ہے. صحیح. 100% اس میں بھی چیلنجز آئیں گے، اس میں بھی پرابلمز آئیں گے. اور آج انشاءاللہ آئی لک فارورڈ ٹو دس پروگرام، کیونکہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو الحمدللہ بزرگان دین نے صحیح کتابوں میں لکھی ہیں، صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کے لیے بالکل نیو جو ہے وہ ٹپس ہوں گی کہ لوگوں کی نظریں کب ہمارے بچوں پر پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کس گہری نظر سے لوگ سالوں پہلے ہمیں، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، اس کو دیکھ کر پہلے سے ہی اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں صحیح. کہ کہاں آگے چل کر 20 سال کے بعد جو ہے وہ مجھے اپنے رشتے کی بات، بچوں کے رشتے کی بات کرنی ہے، کہاں نہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے آج ایک انٹرسٹنگ گفتگو کیا ہوگی. بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ اب ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہوں کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں اور یہ پوچھیں، تو بعض اوقات وہ سوال تھوڑی دیر میں آنے والا ہوتا ہے، تو آپ کے سوال کے جواب ہو سکتا ہے کہ ہم ہی کر لیں، کیونکہ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں ہم، لوگوں کے سوال کے جواب ہم از خود جو ہے وہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، معاشرے کے کیا حالات ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں انٹرسٹڈ ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو شرعی تقاضے پورے ہوں، گناہ نہ ہوں، وہ باؤنڈریز جو ہم نے لاسٹ EP میں عرض کی تھی عشق مجازی میں، کہ شریعت کو ملحوظ رکھا جائے، ایک باؤنڈریز کے اندر رہا جائے. اور کہیں بندہ انٹرسٹڈ ہے، اگر کہیں انٹرسٹڈ ہے تو پھر ماں باپ کو راضی کرے. اگر بالفرض ماں باپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں تو گھر کے کسی اور فیملی ممبر جس سے کمفرٹ ہو، بڑی بہن، بڑے بھائی، خالہ، پھوپھا، ماموں، چاچو، کوئی بھی ایسے انکل، کوئی بھی خاندان کا ایسا سمجھدار، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، سمجھدار. نہ سمجھ کے پاس گئے تو وہ خود بھی ڈوبے گا، آپ کو بھی ڈبائے گا. تو آپ ایسے کے ساتھ جا کر ترکیب بنا لیں. اور پھر اگر جو شرعی تقاضے پورے ہیں اور گھر والے اگر ایگری ہوتے ہیں، اور جو بھی چیز گھر والے چاہتے ہیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی اس طریقے کے لوگوں میں ہو، اور گھر والے بھی سمجھدار ہوں، میں والدین کو بھی ایڈریس کروں گا کہ اگر بچے کہیں ایسی جگہ ہیں کہ کہیں پسند کرتے ہیں کہ میری شادی فلاں جگہ ہو جائے، تو خواہ مخواہ کے ہرڈلز پیدا نہ کیجئے، خواہ مخواہ کی جو ہے رکاوٹیں پیدا نہ کیجئے. اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو اپنا باغی نہیں بنائیے. جو بھی تقاضے دیکھنے کے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رشتہ تلاش کریں، رشتہ دیکھیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے لڑکی کا جو ہے مال، اور پھر حسب نسب، پھر حسن و جمال، پھر اس کی دینداری. پھر آخر میں فرمایا گیا کہ دینداری کو فوقیت دی جائے، دیندار ہوں. تو یہ ایک باؤنڈریز دے دی گئی ہے. تو بہت زیادہ چھان بین میں جائیں گے، بہت زیادہ اس میں جائیں گے تو بعض اوقات پھر اچھے بھلے رشتے بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. میں مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اچھے رشتوں کا ملنا بھی محال ہے واقعی. اور بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ یار لڑکا بہت کماتا ہے، یا اس کے والد بہت امیر ہیں، بہت رچ فیملی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ حلال ہے کہ حرام. ہمیں بہت زیادہ تہ میں نہیں جانا، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں آنکھوں سے صاف نظر آ جاتی ہے. پھر کیریکٹر بھی دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں. تو ایک طرف میں بچوں کو عرض کروں گا کہ والدین کا ایک تجربہ ہے، آپ جہاں کے لیے جذباتی ہو رہے ہیں، اگر والدین نے ایک چھان بین کر لی اور وہ ایگری نہیں تو پھر آپ ضد نہ کریں. والدین کی مرضی پر آپ راضی ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی. اور ایک طرف میں والدین کو عرض کروں گا کہ اگر بہت بڑی کوئی شرعی اور کوئی ایسی اخلاقی رکاوٹ نہیں تو بچوں کی پسند کو فوقیت دے دیں.
بچوں کی پسند کو ترجیح دے دیں. تو یوں مل کر کریں گے تو وہی لو میرج ایک اہتمام کے ساتھ باہم رضامندی سے ارینج میرج بن جائے گی. اور دیکھیں لو میرج میں اگر ضد کر کے اور بالکل ایک اڑی کر لی, ضد کر لی, اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا, اپنا زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا, اور گھر والوں نے مجبور ہو کے کر بھی لی. بچے ہی ہیں, یہ تو ینگسٹرز ہوتے ہیں, نوجوان عمر ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے, تو اللہ نہ کرے کل کو کوئی پرابلم آئی تو یاد رکھیے فیس آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کے والدین یا خاندان کے دیگر جو افراد ہیں وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گے, آپ نے تو اپنی پسند کی تھی نا, آپ نے تو ضد کی تھی نا, بھگتیں. اور یاد رکھیے محبت میں اور شادی میں بہت فرق ہے. محبت ہم نے عشق مجازی میں بہت ڈیٹیل میں اس پہ گفتگو کی, جو ہمارا EP تھا, کہ وہ ایک پارٹ ٹائم, ایک پارشلی کیفیت ہوتی ہے, ایموشنل کیفیت ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, تو وہ لائف کچھ اور ہے. شرعی حساب سے جہاں خرابیاں ہیں وہ خرابیاں ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں نا اندھی ہوتی ہے محبت, اندھا کر دیتی, کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب ڈے ٹو ڈے کا خرچہ ہے. آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب روزانہ بحث ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, پیسے پورے نہیں ہو رہے, کھانا ٹائم پہ نہیں مل رہا. پھر جب یہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ پنجابی میں کیا کہیں گے, کدی تے پے کے جانی بیگم. پتہ لگا ہے جی. تو اب جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, تو شادی سے پہلے یہ اچھا ڈاکٹر صاحب رشتہ دیکھنے کے لیے عموماً خواتین جاتی ہیں. میں نے بہت پہلے جو ایک آرٹیکل کوئی نظروں سے گزرا تھا کہ عورت ہی عورت کا گھر بناتی ہے اور عورت ہی عورت کا گھر بگاڑتی ہے. بعض اوقات سمجھدار گھر کی خواتین, عموماً بڑی بہنیں یا بھابیاں بڑی ہیں کچھ اس طرح, یا ماں یا کچھ اس طرح کے گھر کے بڑے جو خواتین ہیں وہی رشتہ دیکھنے جاتی ہیں. سمجھدار ہوتی ہیں, چند چیزیں دیکھتی ہیں, ڈن کرتی ہیں کہ چلو بھائی آگے بڑھیں. اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ان کا بس نہیں چلتا, وہ ناپنے کا ہوتا ہے نا وہ جو ہے اسکیل, وہ ساتھ لے کے جائیں کہ میرا بیٹا اگر 5 فٹ 6 انچ کا ہے تو بہو مجھے چاہیے 5 فٹ 1 انچ کی, کہ جب ساتھ کھڑے ہوں فوٹو سیشن ہو تو بہو تھوڑی 3 انچ نیچے ہو, یہ 5 فٹ 8 انچ کی نہ آ جائے تو میرا بیٹا تو بڑا عجیب سا لگے گا. اور جس کی ناک تھوڑی زیادہ نکلی ہوئی ہے, تھوڑی ناک اس کے اندر ہو, اتنی مقصد باریکیوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ اچھے والے رشتے نکل گئے, لڑکے کی ایج نکل گئی, لڑکی کی ایج نکل گئی, ان کی چوائس ہی ختم نہیں ہو رہی, بہتر سے بہتر کی تلاش. تو آپ کے پاس تو یہ ماہر نفسیات ہیں, آپ اس طرح کے نفسیاتی مسائل آتے ہی ہوں گے, کسی رشتے کو ڈن ہی نہیں کرتے, تو ان کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ بڑا ضروری پہلو ہے, اور عموماً جو ہے وہ لوگ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. بھائی پرفیکٹ مطلب جو ہے نا یوں بھی ہو تو یوں بھی ہو تو یوں بھی ہو تو یہ بھی ہو, تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء کرام ان کی اپنی ہستیاں ہیں, آج کل کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو اگر ہم عموماً دیکھیں تو پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے. ہمارے اندر ہزاروں سینکڑوں خامیاں ہیں. تو اس میں ایک ایڈوائس جو میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں. صحیح. ٹھیک ہے, چیک لسٹ ہو جائے, چیک لسٹ ہو کہ بھئی ہمارے لیے یہ چیزیں ہم نے رشتے میں دیکھنی ہے. صحیح. اب بالیقین آپ کو شرعی جو قیودات ہیں ان کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہوگا کہ ان میں نو کمپرومائز. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ ایک گروپنگ کر لیں کہ بھائی لڑکی کے حوالے سے یہ ریکوائرمنٹس ہیں, لڑکی کی فیملی کے حوالے سے یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یا لڑکے ادر وائس ورسا جو بھی ہے, تو انکم کے حوالے سے یہ ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کے حوالے سے یوں ہے, اور لکس کے حوالے سے یہ ہے. اچھا اب یہ لسٹ جب بنے گی نا تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بھئی کون سی چیزوں پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں 50-50. ٹھیک ہو گیا. کون سی چیزوں پر ہم نہیں کمپرومائز کر سکتے. صحیح. اچھا اب یہ لسٹ لے جا کر جب آپ دیکھیں گے 2-4, تو بات کرنے سے پہلے ہی آپ چھانٹی کر لیں گے کہ بھئی یہاں ہمیں رشتہ نہیں ڈالنا. اب آپ اپنی لسٹ کو ریویو کریں کہ اچھا اب یہ تو نہیں ہے کہ 3 جگہ دیکھا تو ہمارا تو ذہن ہی نہیں بنا, تو اب یہ کتنی جگہ ہمارا ذہن نہیں بنے گا. اب اس لسٹ کو پھر اس میں سے مزید کچھ چیزیں کریں, بھئی ہمیں ان پر بھی کمپرومائز پر آنا پڑے گا. صحیح. تو جب تک یہ کوئی پریکٹیکل لسٹ نہیں بنتی کہ کون سی چیزیں ہم جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, اور آپ ایک پرفیکشنسٹ کی طرف جائیں گے, تو یقیناً آپ کو رشتے بھی نہیں ملیں گے. اور جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ بار بار رشتے جب ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بات پھیل جاتی ہے کمیونٹی میں کہ بھائی یہ آئیں گے تو انہوں نے بس دیکھ کے چلے جانا ہے, تو ہاں تو کرنی نہیں ہے, لہٰذا آپ ایم اے ٹائم ضائع کریں گے اپنا. تو بہت سارے پھر آگے والی جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی انٹرسٹ شو کرنا نہیں کرتی, اور بچوں اور بچیوں کی عمر صحیح گزرنا شروع ہو جاتی ہے,
اور یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ فیکٹر ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی صحیح. کہ جب رشتوں کی بات چل رہی ہے، رشتے ہو نہیں رہے، انکار ہو رہا ہے کیونکہ جو ہے وہ لوگ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو بالخصوص لڑکیوں کے اچھا. دل بہت ٹوٹتے ہیں. اور آج کل عموماً ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی ہم نے استخارہ کروایا اس میں منع آئی، جی. لیکن آگے لڑکی کو تو پتا ہو، اس کے ذہن میں یہی جائے گا نفسیاتی طور پر کہ مجھ میں کوئی کمی ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو واقعی ہمیں دل میں تکلیف ہوگی، بھلے اس میں نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ریئلسٹک طور پر دیکھنا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر مزید جو ہے تو اس کا جو پوائنٹ تھا یہ کہ آپ کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، کن چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہے، کن پر نہیں کرنا، اور اس لسٹ کو آپ ریویو کرتے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں اور کہیں بھی بات نہ جائے. واہ بھائی واہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے کہ ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ ہماری ڈیمانڈ، یعنی ڈیمانڈ سے مراد کہ ہماری ریکوائرمنٹ یا ہمیں کس طرح کی لڑکی یا لڑکا چاہیے. لیکن ایک مشورہ ساتھ ساتھ میں بھی دے دوں گا یہ کہ لسٹ تھوڑی سی ہلکی بنائیے گا. جتنی ہارڈ آپ لسٹ بنائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس میں فلیکسیبلٹی رکھیں، کچھ لچک رکھیں. جو لچک نہیں رکھتے وہ ٹھک کر کے ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں. تو نرمی بھی رکھیے، لچک بھی رکھیے. اور دیکھیں اگر ہم کہیں بازار جاتے ہیں، لسٹ جتنی لمبی ہوگی تلاش اتنی زیادہ ہوگی، ٹائم اتنا ہی سرو ہوگا. تو لسٹ ایک دیکھ لیں. سب سے بڑھ کر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، شریعت بھی کہتی ہے کہ دینداری دیکھ لیں، دین کو پہلے دیکھ لیں. اچھا بعض اوقات دین کو نہیں دیکھتے، اخلاقیات نہیں دیکھتے، یا تو اس کا گھر دیکھا، یا پیسہ دیکھا، مال دیکھا، یا اس کی خوبصورتی دیکھی. اچھا خوبصورتی بہت ہے، بہت حسن و جمال کے پیکر ہیں، لڑکا یا لڑکی دونوں بہت حسین و جمیل ہیں، لیکن زبان ایسی مرچی کی طرح تیز ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں، اس کا تجربہ ہی نہیں. ہم نے تو گاڑی جو دیکھی وہ سامنے سے دیکھی، یار بڑے اچھے اس کے جو ہے وہ کلرز ہیں، گاڑی اچھی ہے، لیکن پتہ چلا اندر سے تو سارے اس کے جو ہے وہ انجن ہی خراب ہے. تو اگر جو ہے اس طرح کی کوئی بہو لے آئے، یا اس طرح کا داماد دکھنے میں بڑا ہینڈسم، ویری بیوٹیفل، بڑا اچھا لک ہے اس کا، لیکن جب بولتا ہے تو آگ نکلتی ہے زبان سے، او جی اب کام پھنس گئے، اب کیا کریں گے جی، نکاح ہو گیا، اب تو ساری زندگی کا سوال ہے. تو صرف ایک دو چیزوں پر نہ جائے. عموماً ہمارے معاشرے میں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو عرض کروں گا کہ عموماً پیسہ اور حسن اس کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا جاتا ہے. پیسہ ہو، اچھا حسن پہ بھی، خوبصورتی پہ بھی لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. پیسہ ہو تو دے دو یار، بھلے مقصد ڈبل ایج کا ہے، بھلے جو ہے وہ کیسا بھی ہے، میری بیٹی پسند نہ کرے یا جو بھی ہے دے دیں، بس پیسہ ہے خوش رہے گی. اگر پیسے ہی سے خوشی ملتی، صحت ملتی، مزے ملتے تو کوئی بھی امیر شخص رنجیدہ نہیں ہوتا، کوئی بھی پیسے والا ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوتا. تو صرف پیسہ ہی زندگی کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے کہ ایک لسٹ بنا لیں، لیکن اس میں فلیکسیبلٹی ہو اور اس کو دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ میں نے بھی اس میں عرض کیا تھا کہ عموماً عورتیں ہی وہ دیکھتی ہیں، ریجیکٹ کرتی ہیں. تو بہت زیادہ اگر کسی بچی کو، لڑکی کو، کسی کی بیٹی کو بار بار ریجیکٹ کیا جائے، رشتے والے آتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے گھر میں، عموماً یہ بات ہو جاتی ہے کہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یوں. اچھا ایک آئے، دو آئے، تین آئے، چار آئے، نہیں انف ہے نا. اگر 3 4 5 دفعہ ریجیکٹ ہو جائے تو اس طرح کی بچیوں پر کیا نفسیاتی اثر پڑتا ہوگا؟ یہ بہت گہرا نفسیاتی اثر پڑتا ہے. اور عموماً جو ہے نا جب بھی کہیں پہ بھی لڑکی کے رشتے کی بات چلتی ہے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب یہ لوگ آئیں گے، مجھ سے سوالات کریں اللہ گے، اللہ مجھ سے اللہ. پوچھ گچھ کریں گے، میرے جو ہے وہ ظاہری حسن کو دیکھیں گے. کہ بعض تو ظاہر ہر ایک تو نہیں ہے، اس کی بھی سٹیجز ہیں، لیکن اتنا تو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہوگی کہ اب یہ آئیں گے، مجھے دیکھیں گے، مجھے جو بھی معاشرتی طور پر کچھ یعنی کہ جو فیملی آ رہی ہے اس جی کے سامنے چائے پیش کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو ایک پریشر ہے پرفارمنس کا، پرفارم کرنے کا. تو اس سے ان کو انگزائٹی، گھبراہٹ، اور سب سے بڑا پھر اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، رزلٹ کیا نکلتا ہے، ہاں ہوگی رزلٹ نہ کیا ہوگی. نکلے گا. اور یقین کریں کہ کتنی ہی حسین و جمیل لڑکی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اسکلفل کیوں نہ ہو، کتنی ہی کانفیڈنٹ کیوں نہ ہو، اب اگر اس کو کسی نے ریجیکٹ کیا تو اس کے دل کو ٹھیس ضرور پہنچے گی. اور اب وہ جیسے ہماری نفسیات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کام 2 3 4 بار نیگیٹو ہو گیا، اب آپ کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ مجھے کوئی جو ہے نا وہ قبول نہیں کرے گا، مجھے کوئی اوکے نہیں کرے گا. اور یہ جو ہے وہ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، اور پھر اس کا اثر والدین پر. اچھا والدین پر بھی، اور اگر یہ لڑکی یا یہ لڑکا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، اب یہ باقیوں کے لیے بھی رکاوٹ،
اور بعض دفعہ اس کے بعد والے کا نمبر لگ جاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، کبھی صحیح کہہ رہے کبھی. ہیں. جی ہاں، ایسا اب ہوتا ہے. اس کے لیے اور جو ہے نا وہ پریشر. اچھا پھر بعض دفعہ والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پہلے اس کی کرنی ہے, جی ہاں، تو وہ پھر جن کی ہونے والی ہوتی وہ بھی ہے. رک جاتی پھر ہے. بعض دفعہ آپس میں بہن بھائیوں کی کہ تمہاری وجہ سے میری نہیں ہوئی, تو یہ لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اگین جیسے آپ نے بھی پچھلی دفعہ ذکر کیا اعلیٰ حضرت کا فرمان کہ یہ نازک شیشیاں ہیں, جی ہاں، تو ان چیزوں سے بھی ان کا دل ٹوٹتا ہے. کیا بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ تھوڑا سا غور کریں کہ واقعی چلیں ٹھیک ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے. اچھا عموماً رشتے کروانے والے یہ بھی ہوتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں، بعض ادارے ہوتے ہیں. ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ وہ کوئی سبزی کا مقصد ٹھیلا نہیں ہے، وہ کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں ہے کہ ایک دیکھے ایک ریجیکٹ کرے، ایک دیکھے ایک ریجیکٹ کرے. کوئی کپڑا لینا نہیں ہے، کوئی شوز نہیں ہے، وہ مقصد کوئی شو پیس نہیں ہے. وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جگہ جگہ لے جا کر دکھا کر ریجیکٹ کرنا، میں مشورتاً عرض کروں گا آپ کو کہ کوئی اور ایسا انوائرمنٹ بنا لیا جائے. دیکھیں عموماً تو شکل و صورت، ہائٹ، جو چیزیں دیکھتے ہیں ظاہری طور پر، فیملی بیک گراؤنڈ تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. تو ایک مشورتاً عرض کروں گا، جو ایک ہمارے تجربات ہیں لوگوں سے جو ہم دیکھا سنا سیکھا بڑوں سے، وہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ، کسی شادی کی تقریب میں، کسی اور محفل میں، کسی اور ایسی سیریمنی کے اندر دیکھ لیں، اس کے والدین یا گھر کا بیک گراؤنڈ معلوم کر لیں، کسی اور بہانے سے بغیر رشتے کے گھر جا کر گھر کا ماحول چیک کر لیں، اور آپ جو ہے لڑکی کو کسی اور طریقے سے دیکھ لیں، تاکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 60 70 80% ہمارا ذہن بن گیا ہے، ہم نے کئی جگہوں سے معلومات کر لی ہے اور اب ہمارا ذہن بن گیا کہ یہاں کی جائے، پھر میرے خیال میں جائیں تو اس میں کم چانس ہے کہ رشتہ نہ ہو اور واپسی ہو. ایسے میں کسی کا دل ٹوٹنا، تکلیف پہنچنا، پھر اس کا اسٹریس لیول، پھر احساس کمتری، اس طرح کی بچیاں احساس کمتری میں چلی جاتی ہیں بیچاریاں. پھر وہ یہی ذہن بناتی ہیں کہ چلو ایک اور آئے، اب ان کے سامنے پھر بند سنور کے جاؤ، پھر ان کے لیے اہتمام کرو، ریفریشمنٹ کرو، پھر جواب کا انتظار، پھر نہ. تو ایسے مراحل سے کسی کو کیوں گزارتے ہیں؟ پھر اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ 4 5 6 دفعہ جس کی بچی کو کوئی آیا اور صاف باتوں میں کہیں کہ ریجیکٹ کر کے چلے گئے نا، اوکے نہیں کیا، یس نہیں کیا. تو براہ کرم رشتہ دیکھنے سے پہلے جو احتیاطیں ہیں، ایک مسلمان کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر اپنے بچوں کا بھی فیوچر داؤ پہ نہ لگائیں کہ بہتر سے بہتر اور اچھا اور اچھا اور اچھا. ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے پہلا ریجیکٹ کیا تھا پھر اس سے بھی ڈاؤن پہ جانا پڑے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں میرے خیال میں؟ دیکھیں اس میں جو آپ میں ایڈ کرنا جی چاہوں ہاں. گا، جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح رشتے ہونے چاہیے، اور یہ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا. ذرا میری بھی جب شادی کا ٹائم آیا تو یہ سیکھنا پڑا کہ شادی کیسے کرنی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. تو آپ یقین کریں کہ دینی کتب سے، علماء کرام کی کتب سے جو میں نے پڑھا، میں انشاءاللہ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری محرومی ہے کہ اتنی اچھی ایڈوائس ہمارے بزرگان دین نے کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس سے دور ہیں. جب میں نے یہ پڑھی تو الحمدللہ خود اس پر عمل کا جو ہے وہ موقع ملا. تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو لڑکا جب اس عمر کا ہو، یا اب زیادہ تر تو لڑکے کی طرف سے ہی رشتہ جاتا ہے نا، جی. تو لڑکا جب اس عمر کا، شادی کی عمر آئے، تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ گھر کی کسی سمجھدار عورت کو، صحیح صحیح. اب دیکھیں ماہر تیراک ہی سمندر کی گہرائی میں جا کر موتی لائے گا، کیا مثال دیا آپ نے، واہ. اور جو اوپر تیرے گا وہ جو آ کیکڑے جائے گا اور وہ لے جائے گا. وہی آئیں گے، وہ پھر جو ہے نا بعد میں آپ کو کاٹیں گے. صحیح ہے. تو یوں مطلب ماہر تیراک کی طرح جو سمجھدار عورت ہے، اچھا بعض دفعہ یہ ماں بھی ہوتی ہے، صحیح خالہ پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، اور بڑی بہن بھی ہو سکتی صحیح. ہے. بالکل ٹھیک ہے؟ صحیح تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں نے ہی رشتہ دیکھنا ہے. صحیح. اور اگر مطلب لڑکا ماں کے علاوہ کسی کو سلیکٹ کرتا ہے تو ماں کو بھی برا نہیں منانا بالکل چاہیے. صحیح بالکل صحیح. وہ کمفرٹ ہے اس سے. جی. تو اب لڑکا جو ہے یہ بتا دے کہ وہ مجھے اس طرح کی لڑکی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کنسپٹ کر رہے ہیں کہ ارینج میرج کا کیا ماڈل کیا ہے، صحیح ہے. جس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں. لڑکا اس عورت کو بتا دے کہ مجھے اس طرح کی لڑکی چاہیے. اچھا عورتیں عموماً محلے میں ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں، جی. کہیں اجتماع ہو گیا وہاں لڑکیاں دیکھتی ہیں، شادی ہو گئی وہاں پہ لڑکیاں دیکھتی ہیں. اب کسی کو پتا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہی ہے. صحیح بالکل. اچھا جیسے لڑکے نے بیان کیا تھا، اب ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے نا، یہ اس معیار پر جو ظاہری طور پر اس نے بتایا تھوڑا پورا اترتی ہے. صحیح.
اور اب یوں کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی شادی میں آتے جاتے گھر سے باہر نکلتے یا کسی اور طرح یہ عورت اس لڑکے کو لڑکی دکھا دے. صحیح. لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, لیکن یہ لڑکا ظاہری طور پر ایک دفعہ دیکھ کر اگر وہ مطمئن ہوتا ہے, اب یوں کیا جائے کہ اب یہ عورت شادی کی نہیں بات لے کر ویسے بات چیت کر کے کسی بہانے ان کے گھر جائے. اور اب بزرگان دین نے لکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے لڑکی کی ماں کو دیکھنا ہے. صحیح. اور آپ نے بھی یہ تذکرہ کیا کہ عورت ہی گھر چلاتی ہے, اور اس رشتے میں سب سے انفلوئنشل کردار لڑکی کی ماں کا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سب سے زیادہ انفلوئنشل کردار لڑکے کی ماں بھی ہے, لیکن اس سے بھی بڑا کردار لڑکی کی ماں کا ہے. تو بزرگان دین نے کہا کہ آپ لڑکی سے پہلے لڑکی کی ماں سے گفتگو کریں. صحیح. اس کی عادات, اطوار, بولنے کا انداز ایک اچھے طریقے سے اسیس کریں. اب یہ اسکل ہے. اب دیکھیں جیسے ڈاکٹر ہے نا, تو وہ بات کرے گا نا آپ سے, وہ ٹٹول لے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کتنا ٹٹول لیا. اور یہی بات ہے کہ سمجھدار عورت وہ اوپر سے کیا نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے کیا چھپا ہے, وہ اس کو اسیس کر لے گی. اور اگر یہاں پہ لگتا ہے کہ اگین وہی فلیکسیبلٹی والی کہ ٹھیک ہے اس عورت میں زیادہ خوبیاں ہیں لڑکی کی ماں میں, اب پھر وہ دیکھے لڑکی کی اگر بہنیں ہیں اور بھائی جو گھر میں ہیں, کہ عورت جو بچے جنتی ہے وہ بچے اپنی خالہ اور ماموں کی عادات پر ہوتے ہیں. صحیح. اور میں فرام مینٹل ہیلتھ پوائنٹ آف ویو اس چیز کو پروو کر سکتا ہوں کہ یہ بچے اپنی خالہ اور ماموں کی عادتوں پر کیوں جائیں گے. ایک تو جینیٹک انفلوئنس ہے موروثی طور پر کہ آپ کی عادات جینز کے ذریعے منتقل ہو رہی ہیں. ماں کی عادات زیادہ بچوں میں منتقل ہوتی ہیں کیونکہ ماں زیادہ وقت گزارتی ہے. اور خالہ اور بچوں کی عادات کیسے آئیں گی, اب یہ اپنے میکے جاتی ہے. صحیح, بالکل میکے جاتی ہے, ٹائم وہاں گزارتی ہے, اور وہاں سے خالہ ماموں کی عادتیں جو ہے وہ ان میں آتی ہیں. تو اب لڑکی کے بہن بھائی کی بھی عادتوں کو دیکھا جائے تو لڑکیوں کو وہ عورت دیکھے گی, اگر بھائی ہیں تو اس کے بھائی سے کسی نہ کسی طرح جو ہے. اچھا, اب جب یہ ہو گیا کہ اوکے یہ ہماری لسٹ ہے, اس پر جو ہے یہ چیزیں پورا اتر رہی ہیں, تھوڑا بہت کمپرومائز ہے, اور ابھی لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس نیت سے آئی تھی. صحیح. اور پھر ایک بات جو دیکھنی ہے وہ سلیقہ دیکھنا ہے گھر کا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی چائے پیش کی گئی ہے تو اس کا پیش کرنے کا انداز کیا تھا. مہنگی چیز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نفاست, پسندی, سلیقہ. اچھا, جو مثلا بعض دفعہ کیا ہوگا, جیسے یہ چائے کا کپ ہے, اگر چائے کی دھار ایک سائڈ پہ وہ لٹک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سلیقے میں کمی ہے. سلیقہ مند عورت ہمیشہ اس کو ٹیشو سے صاف کرے گی. اسی طرح سالن کا ڈونگا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب چند چیزیں میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ سمجھدار جو ہوگا وہ کہاں تک اس کی نظریں جو ہے وہ جائیں گی, کہاں تک اسے کیسے ٹٹولنا ہے. اور اب جب یہ سارا کنفرم ہو گیا تو اب لڑکے کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس طرح لڑکی سے بھی بات ہو گئی ہے, ماں کو بھی دیکھ لیا, بہن بھائیوں کو بھی دیکھ لیا, والد کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ وہ کرنا ہے. اب لڑکا جو ہے وہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو, کہ لڑکی اور لڑکی والے مفتیان کرام سے رہنمائی لیں. صحیح. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, کچھ مذہبی طور پر اس طرح شدت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو بھی برقع پہنا کے بٹھا دیتے ہیں. تو مفتیان کرام سے رہنمائی لی جائے کہ ایسی صورت میں جتنا جائز ہے اتنا کیا جائے. اور اس میں بھی میری یعنی کہ ریکویسٹ یہ ہوگی, کوئی میک اپ نہ کرے لڑکی, کیونکہ میک اپ کی وجہ سے بعض دفعہ بہت پرابلم آ جاتی ہے کہ بھائی آپ نے میک اپ کیا ہوا تھا. اور بعض دفعہ تو آج کل ایسے میک اپ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بالکل یعنی کہ سمجھیں کہ ایسے لگے کہ یہ تو کوئی پری ہے, اور جب میک اپ اترتا ہے تو راز کھلتا ہے. تو اس کے کئی چٹکلے سوشل میڈیا پر چلتے ہیں. تو کیا ہے کہ لڑکی میک اپ ہرگز نہ کرے. شرعاً مفتیان کرام جتنا کہیں کہ بھائی اتنی اجازت کے ساتھ آپ یہی کر لیں اتنا کیا جائے. اب کیا ہے, اب لڑکے والوں نے کہنا جی ہماری طرف سے ہاں ہے, اور لڑکی والوں نے پھر اپنا ڈیسیژن لینا ہے. اور تحقیق دیکھیں اس میں ایک بات اور آج کل کے دور سے کے حوالے سے
جو ایک دیکھنے کو بھی ملتی ہے معاشرے میں. آپ نے جو کچھ دیکھنا ہے لڑکی میں، لڑکی کے گھر والوں میں، آپ خود دیکھیں. آپ خاندان کے حوالے سے تو جنرل تھوڑا بہت پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن فرد کے حوالے سے اگر آپ کسی سے پوچھنے جائیں گے نا، تو آج کل کے دور میں چانس یہ ہے کہ بہت جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. آپ غلط انفارمیشن اور سنی سنائی رانگ انفارمیشن بہت زیادہ، بعض حاسدین بھی ہوتے ہیں. حاسدین بھی ہوتے ہیں، اور عموماً پھر اس میں اپنی فیملی کے افراد بھی جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ ان سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگین میں کوئی اس میں بھی فکس نہیں کر رہا، اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ دیکھیں. بعض دفعہ آپ کو پازیٹیو انفارمیشن مل جاتی ہے. اچھا، پازیٹیو انفارمیشن میں بھی بعض دفعہ درست نہیں ہوتی، وہ بھی مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کے دوست احباب ہیں یا وغیرہ. بہرحال زیادہ تر جو آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ نے اسیس کرنا ہے، آپ نے جج کرنا ہے، اور اس کا دار و مدار اور انحصار ہوگا کہ جو بندہ آپ نے سلیکٹ کیا. اب اگر اس ماڈل کو فالو کیا جائے تو کتنے رشتے، کتنی دل آزاریاں ہوں گی؟ تقریباً نہ ہونے کے برابر، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی معاملات جو ہے وہ دیکھ لیے. اچھا، اب میں اگر یہ کہوں کہ کیا میری اگر بیٹی ہے تو میں اس ماڈل کو پریفر کرتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے اس ماڈل کو پریفر کرتا ہوں تو پھر کسی اور کی بیٹی کے لیے بھی مجھے یہی ماڈل پریفر کرنا پڑے گا. اور یہ اپنے بچوں کی تربیت، تو یہ ایک ماڈل ہے جو میں نے سیکھا جب مجھے شادی کی حاجت آئی، اور الحمدللہ یہ ایک بڑا بہترین ماڈل ہے. اور اس کو اگر ہم فالو کریں گے، اس کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہی فائدہ ہوگا. بہت خوب. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ایک طریقہ بتایا، ایک میتھڈ بتایا ہے کہ جو چند ضروری چیزیں ہیں بندہ وہ دیکھنے کے بعد ڈن کی طرف آئے. بہت زیادہ طویل بھی نہ کرے کہ اس کو ربڑ کی طرح کھینچتا ہی چلا جائے، اور نہ اتنی عجلت کرے کہ دیکھ ہی نہ پائے. جو ایک نیسیسری چیزیں ہیں وہ دیکھیں، اور اپنے بچوں کی عمر بھی نہ گزاریں. نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، وہ بھی تقاضے پورے کر کے. تو اللہ کرے سب بچے اور بچیوں کی خیر سے شادی ہو جائے، شادی خانہ آبادی ہو، گھر بس جائے اور گھر چل جائے. جو میں نے لفظ عرض کیا کہ شادی خانہ آبادی، تو اس میں مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا وہ جملہ یاد آیا کہ ہم دعا تو یہ کرتے ہیں، تمنا بھی یہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی خانہ آبادی ہو. کارڈ پہ بھی عموماً لکھواتے کہ شادی خانہ آبادی، لیکن اللہ نہ کرے شادی کے موقع پر، اب رشتہ ہو گیا، شادی ہو رہی ہے، غیر شرعی کام کیے، گانے باجے، میوزک، فنکشن، بے پردگی، بے حیائی. تو یہ کام تو رب کی ناراضگی والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں. بے پردگی ہو رہی ہے، گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کے ناچ رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے. اب رب کی رحمت کیسے بڑھ سکے آپ بتائیں؟ تو کام تو سارے خانہ بربادی والے کی ہے. تو پھر جب مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا، ارینج میرج ہو گئی، سب چیز کر لی ہے، پھر کوئی مشکل آئی اور پھر ذہن میں سوال آیا کہ پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہو گئی، گھر میں بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، برکت نہیں ہے، اولاد بات نہیں مانتی. اور بھی ہو سکتا ہے اس کے فیکٹرز ہوں، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر اس پر بھی تو غور کرے نا کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے تو برکت کہاں آئے گی؟ پھر نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، سکون چلا جائے گا. تو میری گزارش ہے کہ شادی کریں، شریعت کے مطابق کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں، اور شریعت کی باؤنڈریز میں رہ کر کریں. انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. تو اب یہ ایک رشتہ دیکھا جائے، شادی شریعت کے مطابق ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب اچھا، شادی میں تو ایک ریورس سٹیپ لوں گا. جی یہ کیسے ہو کہ ہمارے بچوں کے رشتے آئیں؟ صحیح. بیٹا ہے تو اس کا بھی تھرڈ پرسن کے ذریعے یعنی آپ نے آئے. یہاں یوں بریک لگایا ہے، یہ رشتہ روکا ہوا ہے، تھوڑا سا شادی سے روکا ہوا ہے، پھر دوبارہ رشتہ دیکھنے کی طرف جا رہے ہیں ہم کہ رشتے مطلب یہ آئے کہ ہیں. مطلب ہمیں پہلے دیکھیں، ہم نے صحیح ہے. ایک مڈل نہیں سٹیج یہ ہے بیان کی واقعی، کہ بھائی بالکل رشتہ یوں دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اچھا، اب جیسے اس لڑکی کے گھر بھی یہ کوئی عورت گئی صحیح. تو کچھ چیزیں تھیں نا جس کی وجہ سے وہ جی ہاں. گئی، تو وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے عناصر ہیں جو چیزیں ہمیں شروع سے کرنی ہے تاکہ ہماری اولاد کے رشتے آئیں جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. میں اس میں ایک دنیاوی بات کروں گا. میں ایک کہیں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ اسکولوں میں عموماً ٹیچر پیرنٹ ایوننگ ہوتی ہیں اسکولوں میں،
جہاں پہ پھر والدین شروع میں آتے ہیں اور ان کو ایک کلیکٹیولی ٹیچرز بتاتے ہیں کچھ یعنی کہ اسکول کی گائیڈ لائنز دیتے ہیں. وہ ایک ٹیچر نے ایک بات کہی پیرنٹس کو کہ آپ اپنے گھر میں جو کرتے ہیں نا وہ مجھے کلاس میں پتہ چل جاتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بچے جس طرح گفتگو کرتے ہیں، جس طرح بولتے ہیں، جس طرح اٹھتے ہیں، جس طرح بیٹھتے ہیں، جس طرح دوسروں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، تو یہ ریفلیکشن ہے آپ کے بیہیویئر کی. تو لہٰذا اس نے کہا کہ بی کیئرفل، کہ آپ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کر اپنے گھر میں جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے کے ذریعے مجھے پتہ چل رہا ہے. اب میں اس بات کو لے کر آگے چلوں گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ان کے گھر کا جو ہے وہ جائزہ لے لیتے ہیں، اسیسمنٹ لے لیتے ہیں. بچہ مثلا مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کہیں باہر شاپنگ میں جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، ہم بچوں کو دیکھتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک لوگ ہمارے بچوں کا جائزہ لیتے ہیں، جو ہے ان کا حلیہ کیسا ہے، کپڑے کیسے ہیں، آئرنڈ ہیں، نان آئرنڈ ہیں، شوز کیسے ہیں، سلوٹیں تو نہیں پڑی ہوئی کپڑوں میں، ناک تو نہیں بہہ رہا، میچنگ تک جو ہے وہ ہمارے بچوں کا لوگ جائزہ لیتے ہیں. اور اس میں کوئی ناجائز بھی نہیں ہے کہ اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر، اب جیسے مثال کے طور پر جو سمجھدار ماں ہوگی وہ اول دن سے، چاہے ان کے کوئی گھر آئے لمحہ بھر کے لیے آئے، یا اس کا بچہ باہر جائے، یا یہ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تیار کرے گی، ان کی کنگھی کرے گی، ان کا چہرہ دھوئے گی، کریم لگائے گی، ناخن کاٹے گی، کپڑے استری کر کے پہنائے گی، ان کو شوز جرابیں میچنگ کرے گی، پھر کہے گی کہ بیٹا اب آرام سے بیٹھو کہ میں تیار ہونے لگی ہوں. صحیح. تو ہو سکتا ہے لمبا وقت لگ جائے، تو آپ نے اپنے کپڑوں کو خراب نہیں کرنا. اور پھر جب بچے باہر جاتے ہیں کہ بھائی ایسے بیہیو کرنا ہے، ایسے بیہیو کرنا ہے، تو جو مائیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں. تو باہر جب بچہ جاتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا سلجھا ہوا ہے. صحیح. اچھا، اور پھر اس کے گھر اگر کوئی باہر سے، عموماً عورتوں کا جیسے میں نے شروع میں تذکرہ کہ گھر آنا جانا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھدار عورت کبھی بھی لائٹ نہیں لے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑا رہے، جو مرضی آئے بتا کے نہیں آئے. تو کوشش کریں کہ صبح جب بچے اسکول چلے جائیں یا دیگر معاملات سے فارغ ہو جائے تو آپ اپنے گھر کو تھوڑا سیٹ کر لیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ادھر ادھر پڑی ہے تو اس کو آرگنائز کر لیں، اچھی نیت سے کر لیں. یعنی نفاست، جو صفائی نصف ایمان، جو بھی اس میں آپ اچھی نیتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی گھر میں آتا بھی ہے نا تو عورتیں دیکھتی ہیں، یہ گھر کا جائزہ لیتی ہیں کہ اس کے صوفے کیسے ہیں، تو یہ کیسا ہے، تو میچنگ کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں. جب آپ کے گھر کوئی آئے اپنے گھر کو تھوڑا سیٹ کریں، اپنا حلیہ تھوڑا سنواریں. اور جب بچے باہر جائیں تو ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، تاکہ یہ بچے آپ کے ایمبیسڈر ہیں. اور آج اگر لوگ خوش ہیں تو آج سے ہی ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ آگے چل کر یہ بچے کیسے ہوں گے. اور جن کے بچے تربیت یافتہ، صفائی ستھرائی، سلجھے ہوئے، نفاست پسند ہوتے ہیں تو ان کے رشتے بھی زیادہ آتے ہیں. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا یہ ٹپس دیے ہیں کہ جس کے گھر میں بڑی اچھی مینٹیننس ہوتی ہے اور وہ کسی کے آنے کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کا مستقل یہ مزاج ہوتا ہے. یعنی کوئی اچانک بھی کسی کے گھر پہ آ جائے تو کچن صاف، واش روم صاف، گھر صاف، کلین ہے، کلیئر ہے. بچے گھر میں بھی ظاہر بات ہے ہوتا ہے، اور اس طرح کی ہوتی ہے مائیں کہ ان کا ڈیلی روٹین ہوتا ہے، صفائی ستھرائی، کچن ہر چیز صاف. اگر برتن کچھ یوز ہوئے ہیں تو ان کو ہاتھ کیا دھو کے رکھ دیا. تو ان کے گھر میں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار کیسی ماشاءاللہ ماں ہے، کیسی تربیت کی. تو واقعی ایسی خواتین کا نام ہوتا ہے خاندان میں، لوگوں میں. تو ایسی خواتین کے ہاں جب بچیاں ان کی شادی کے قابل ہوتی ہیں تو کئی لوگ، یہ ہمارے اپنے ایکسپیرینس پر ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات بتائی ہے کہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ یار ان کی بچیاں جب شادی کے قابل ہو تو یہ ماں، جس کو کہتے ہیں اردو میں سگڑ ہے، بڑی سلیقہ مند ہے، بڑا گھر کو آرگنائز رکھا، بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، بچوں کا بولنے کا انداز دیکھیے، بچوں کو ڈریسنگ کیسی اچھی کرواتی ہے، صاف ستھرے، منہ دھلے ہوئے اور بال بنے ہوئے، اور شوز دیکھیں، اور کہیں کسی سیریمنی میں جاتے ہیں تو ان کے بچے الگ ہی نظر آتے ہیں. تو یہ صرف ایونٹس کے لیے نہ ہو، ایونٹس کے لیے ہوگا اور کوئی اچانک آ گیا پھر پتہ چلے گا جی
کہ جو ہے نا اب بچے کس حال میں ملے ہیں. تو بچے ہمارے ہی ہیں, صاف ستھرے رکھیں, اچھے لگیں گے, بچوں کا بھی ایک معیار بنے گا, سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے بچوں کا. تو یہ بھی واقعی رشتہ آنے کی ایک ٹپس ہے کہ اگر اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو ہم سیٹ رکھیں گے تو آنے والوں کے لیے راستے اور ایزی ہو جائیں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبرڈ کھولیں تو سارے کپڑے نیچے, اور کپڑے دھلے تھے تو وہ واشنگ مشین میں پڑے ہیں, سکھانے کا ٹائم نہیں ہے. کھایا تھا تو برتن کچن میں پڑے ہی ہوئے ہیں سنک میں, کون دھوئے گا اس کو. اور وہاں وہ بریڈ پڑا ہوا ہے تو وہاں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, تو وہاں سالن کے ڈراپس گرے ہوئے ہیں, تو وہ صوفے میں دھبے پڑے ہوئے ہیں. اور واش روم ایسا ہے کہ کوئی جائے تو وہ بس چیخ مار کے باہر نکالا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا, مجھے کہاں ڈال دیا یہ. تو باقی بعض لوگوں میں نہیں ہوتا. اور ایسے گھر بھی جو ہے وہ مشہور ہو ہی جاتے ہیں کہ اب فلاں کی ماں دیکھو سلیقہ ہی نہیں ہے, گھر بکھرا ہوتا ہے, بچے گندے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو پھر آگے چل کر بچوں کے رشتوں میں پرابلم آتی ہے واقعی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹاپک ہے پیرنٹنگ میں بھی آئے گا یہ. جی اس کو پیرنٹنگ بھی اسکل لے لے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اولاد کی جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہے. اور اچھا اس میں بھی دیکھیں اب میں فارورڈ گیئر میں جاتا ہوں کہ ہماری شادی ہو گئی اور ہم نے یہ ماڈل استعمال کرتے ہوئے تو سنت کے مطابق شادی کر لی. چلے میں وہ پہلے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو مبارکباد دے دوں. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مبارک ہو, ڈاکٹر صاحب آپ شادی کی طرف لے آئے ہیں, کیونکہ میں اپنے موضوع کو لا رہا تھا کہ چلو اب شادی کروائیں اور شادی کے بعد زندگی کیسے گزرے. تو ڈاکٹر صاحب سے اس کا حل لیں. اور جو ہے وہ بہت سارے نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں, آپس میں نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے, پیسوں کی کمی, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, میاں بیوی کی نہیں بن رہی, اور جو ہے وہ ساس کی اور بہو کی نہیں بن رہی. تو میں آگے جا رہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے ریورس گیئر لگایا. ڈاکٹر صاحب کی مرضی, ہمارے مہمان ہیں, گیسٹ ہیں, اور ہمارے جو ہے وہ ماہر نفسیات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب شادی کی طرف لے آئے. اب آپ سنیے کہ شادی کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے. سوری ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے, شادیاں کروائیے لوگوں کی. تو ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ظاہر ہے کہ ایک وہ ایسی چیز ہے جس میں تھراپی کاؤنسلنگ بھی کافی کامن ہے. اور کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں جب ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو جو بھی ان کے کورٹ کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی جو ہے نا ایک میٹنگ ہو جس میں جو ہے دیکھا جائے کہ بھائی ریلیشن شپ ریکور بھی ہو سکتا ہے یا کہ اس کو اینڈ کی طرف ہی لے کر جانا ہے. تو یہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ میں جو پھر چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس میں اگر میں دو بنیادی چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کروں نا کہ جو انفلوئنس کرتی ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے ماں باپ کا کیسا ریلیشن شپ دیکھا, صحیح اس کا اثر. اور دوسری جو بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ آپس میں مس کمیونیکیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ. صحیح. اور پھر تیسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل انفلوئنس. اب دیکھتے ہیں کہ اب جو اگین جیسے میں نے کہا کہ بچپن سے ہی میاں بیوی جیسے ان کا بیہیویئر ہوگا اب یہ بچے دیکھ رہے ہیں. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے اور بیٹی اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے, اور جس طرح کا باپ ہوگا نا بیٹا ہی ایسا آگے چل کر خاوند بنے گا, اور بیٹی جس طرح اپنی ماں کو دیکھتی ہے آگے چل کر ویسی بیوی جو ہے اس نے بننا ہے. اچھا اس میں بڑی تعجب کی بات ہے, مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر خاوند اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. صحیح. اچھا اب میں کیا سوچوں گا کہ یار یہ جو بچہ ہے کم از کم جب یہ بڑا ہوگا یہ اپنی بیوی کو تو نہیں مارنا چاہیے اس کو, کیونکہ اس نے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ دیکھا ہے اپنی ماں کو پیٹتے ہوئے اور کیسے پھر بچے جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں اور ریسرچ یہی پروو کرتی ہے کہ آگے چل کر یہ بیٹا بھی اپنے ریلیشن شپ میں اپنے باپ کی طرح ہوگا, اسی کو کاپی کرے گا کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہی ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو مارو پیٹو. یہ ایک سائیکالوجی ہے, یہ ایک نفسیات ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے کل جب پرابلم آئے گی آپ نے ویسا ہی ریئیکٹ کرنا ہے. لہٰذا میاں بیوی کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل پریکٹیکلی بھی بننا ہے اور وربلی بھی جو ہے وہ ان کو بتانا ہے, لیکن زیادہ تر پریکٹیکلی ہوگا. اور اسی طرح اگر ماں پیٹتی ہے اور وہ ابیوز برداشت کرتی ہے اور کسی سے یعنی کہ جہاں جائز طریقے سے اسے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے سولوشن کے لیے نہیں کرتی, تو یہ بیٹی بھی آگے چل کر جو ہے وہ یہی سمجھے گی کہ یہی نارمل ہے,
بیٹا بھی سمجھے گا یہی نارمل ہے, جب جھگڑا ہو مارو پیٹو. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پیچھے سے والدین نے. لہٰذا اس ریلیشن شپ کو آگے سکسیسفل بنانے کے لیے آج جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ہمیں ایک بیسٹ ہسبینڈ اینڈ وائف رول ماڈل بننا پڑے گا. صحیح. پھر مس انڈرسٹینڈنگ, مس کمیونیکیشن, اس میں تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ نے جذبات میں آ کر اس کا موقف ہی کچھ اور سمجھا, صحیح. یا اگلے کو موقع ہی نہیں دیا کہ جو ہے وہ اس نے کس وجہ سے یہ بات کی, اور یہ آپ کا جھگڑا بن جاتا ہے. اب اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب ایسے ریلیشن شپ ڈیفیکلٹی والوں سے میاں بیوی سے بات کی جاتی ہے تو اس ایشو کو جب اوپن اپ کیا جاتا ہے نا کہ روٹ کوز کیا تھا, تو یہی پتہ چلتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو اس لیے کہا, اس نے کہا اچھا اس لیے کہا, او آئی ایم سوری. تو اب معاملات بگڑ کر آپ آ کے سوری کر رہے ہیں تو وہ پچھلے زخم جو ہے وہ ہیل تو نہیں ہوں گے. اور ایکسٹرنل انفلوئنس, جیسے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ لڑکی کی ماں کا جو ہے یہ بہت بڑا انفلوئنس ہے. لڑکے کی ماں کا بھی ہے لیکن وہ سیکنڈری ہے, اور لڑکی کی ماں اسی لیے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کی ماں کی, کہ بھائی وہ جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کی طرف آئے. اگر لڑکی کی ماں چاہے گی تو گھر جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں اس میں اس کو لڑکی کو صحیح طرح سے گائیڈ کرے گی. تو یہ ایک کاؤنسلنگ میں نے تھوڑی سی تھیراپی کی کہ دیکھیں اب یہ ریلیشن شپ سکسیسفل ہونے کے لیے میاں بیوی کا اپنی باہمی انڈرسٹینڈنگ, ان کے والدین کا جو پاسٹ تھا اس کا اثر پڑے گا. صحیح. یہ بالکل یعنی کہ ہم اس کو کسی صورت اگنور ہی نہیں کر سکتے. اور تیسرا کہ جو لڑکی کی ماں یا جو بھی ایکسٹرنل انفلوئنس ہے, میں بار بار چلے لڑکی کی ماں کا نہیں نام ہے, کچھ اور بھی کئی دفعہ ایسے اسٹرانگ انفلوئنس ہو جاتا ہے, نیگیٹو انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ریلیشن شپ بریک ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات, یعنی کہ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا, ان کی اپنے تجربات ہیں یہ, کہ اس طرح جو ہے وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں, ذہنی ہم آہنگی نہیں رہتی, نفرتیں ہو جاتی ہیں, اور اچھا بھلا گھر جو ہے وہ آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ پروگرام فیملی کاؤنسلنگ, ڈاکٹر زیرک صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ماہر نفسیات ہیں, اور ہم مختلف ٹاپک لیتے ہیں. آج ہم نے شادی ہمارا ایک ٹاپک لیا ہے, تو اب ہمارا پروگرام اینڈ کی طرف ہے, تو ہیپی اینڈنگ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ شادی کامیاب کیسے ہو, کہ شادی واقعی ہو گئی, اور شادی کو کامیاب بنانے کا ایسا کیا راز ہے کہ شوہر کیا کرے, بیوی کیا کرے, ساس کیا کرے, سسر کیا کرے, اور کچھ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. یہ مزید یہ ہے کہ ہم شادی کامیاب کیسے کریں. اور ڈاکٹر صاحب ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ مالی طور پر کوئی کمزور ہے, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, یا پہلے اچھے تھے اب تھوڑا سا بیچارے وہ مالی طور پر کمزور ہو گئے, فائنینشلی ایشوز آ گئی ہے. بعض اوقات آج کل کی لڑکیاں کمپرومائز نہیں کر پاتی ہیں, اور ضروریات بھی ہیں, کچھ سہولیات بھی ہیں, کچھ جو ہے وہ لگژریز بھی ہیں. تو اب اس طرح کی آج کل کی جذباتی بچیاں, اور وہی ماں یا بہن یا کوئی سہیلی یا کوئی اسی خاندان کی کوئی فرد, وہ پھر اور احساس دلاتی کہ ہائے 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 میری بچی اتنی تکلیف میں رہتی ہے, تجھے کوئی خرچہ نہیں ملتا, تجھے جو ہے وہ مقصد کوئی ہاتھ خرچی نہیں دیتے, او فلاں شادی میں تو نے یہ جوڑا پہنا تھا پھر وہی جوڑا پہن کر آ گئی ہے. تو اس طرح کر کے وہی جو آپ نے کہا نا کہ ایکسٹرنل انفلوئنس, تو یہ مقصد جو ہے نا کیا کرے اس میں, اگر مالی طور پر یہ ہے اب نہیں اس کی سروائیو کر پا رہا, تو مرد کو کیا مشورہ دیں گے آپ کہ مرد اپنی فیملی کو کیسے مینیج کرے, اور لڑکی کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے بالکل یہ بھی ایک فائنینشیل جو ہماری لائف کو سسٹین کرنے کے لیے پیسہ ہی ہے. جی ہاں. اور پیسہ ہوگا تو بنیادی ضروریات بھی پوری ہوں گی. اور اس میں دیکھیں کہ اگین بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ والدین اپنے بچے اور بچی دونوں کی یہی تربیت کریں کہ دیکھیں بیٹا بیسک ہماری لائف کی نیڈز کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کا خاوند آپ کی بیسک نیڈز کو پورا کر رہا ہے, بیسک نیڈز کیا ہیں دیکھیں, اگر اس میں دیکھا جائے نا سائیکالوجی ہماری نفسیات بالکل بات کرتی ہے, اس میں ایک پوری تھیوری ہے مازلوز ہائرارکی آف نیڈز. اچھا. کہ آپ کی بیسک نیڈز کیا ہیں, پھر اس کی اگلی سٹیپ کیا ہے, پھر اس سے اگلی سٹیپ کیا ہے. بیسک نیڈ میں آتا ہے کھانا پینا, ٹیمپریچر نارمل ہونا, مطلب ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہونا جیسے گھر, کپڑے, صحیح, اور نیند. ٹھیک. یہ آپ کی بیسک نیڈز ہیں
جب تک آپ کی یہ 4 یا 5 نیڈز پوری نہیں ہوں گی نا، آپ آگے چلیں گے نہیں، آگے سوچنا ہے بھائی کھانے کو نہیں ہے، آگے کیا سوچیں گے؟ مووی جا کے دیکھنے کو تھوڑا سوچے گا، یا کوئی اور تفریح کا کو تھوڑا سوچے گھر گا، پہ ہے نہیں، وہ جب جا رہے ہیں کھانے ہوٹلنگ کا کرنے کے نہیں ہے۔ لیے۔ جی، تو یہ بیسک نیڈز ہیں، پھر اس کے بعد آگے اور نیڈز آتی ہیں۔ تو بہت میرے پیاری خیال بات میں کہی آپ نے، بہت زبردست۔ میں کہ جب ہمارا یہ ذہن ہونا کہ اگر مجھے میرے گھر کے اندر جو ہے وہ بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں تو مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان اب دیکھیں، ہم بڑی بات کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ہے، با عمل ہے، بے عمل ہے، داڑھی والا ہے، کلین شیو ہے، ہر ایک کہتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے۔ لیکن اب ذرا ہم غور تو کریں نا، کیا یہ ہماری خالی لپ سروس ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان اقدس کو دیکھیں، کیا اس کی ڈائمینشنز تھی، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ دنیاوی طور پر جو ہے وہ آسائشیں تھیں، اور اگر کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ دونوں عالم کے جو ہے وہ خزانوں کے مالک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اتنی بیسک لائف، سادگی، دنیاوی طور پر اتنی سادگی۔ کیا بات ہے۔ تو کیا ہم نے بس بولنے تک ہی محدود رہنا ہے؟ اور اس کو ہمیں جو ہے وہ اپنانا ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ جو زندگی کے اصول ہیں ان سے ہمیں گائیڈنس لینا ہوگی، اور بیسک نیڈز ہماری فلفل ہو رہی ہیں نا، کیا بات ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ان بیسک نیڈز پر شکر کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو بڑھائے گا۔ لیکن ہم تو ناشکر ہیں، ناشکری کی نحوست دیکھ لیں کہ آج ہم ملینئر ہو کر بھی خوش نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کی آسائشیں پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے، اور یہی ہمیں جو ہے وہ ہمیں تھیراپی ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارا نیگیٹو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، ہم آسائشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کی جگہ پر ہمیں بیسک نیڈز پر آنا ہے۔ کیا بات، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام بالکل اینڈ کی طرف ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات بتائی کہ بندے کی بیسک نیڈز پوری ہو جائے، بنیادی ضروریات۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم عالیہ سے کسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ آج کل وہ گھر بستے نہیں، یا اس طرح یہ آزمائشیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نگران شورا نے جو ہے وہ فرمایا کہ علی بھائی، اگر آج کل بچی، جو آپ نے کہا، بس وہ نگران شورا نے اپنے انداز میں کہا کہ اس کو کھانے کو مناسب مل رہا ہے، رہنے کو جگہ ہے، پہننے کو کپڑا مل رہا ہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بچی بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اس سے آگے زیادہ جائیں گے یا اس کے گھر میں انوالومنٹ کریں گے تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے کہ بہت زیادہ آسائشوں کی طرف نہ جائیں، کسی کے گھر میں خام خواہ چیکنگ نہ کریں، اس کو چیک پوائنٹ پہ نہ لائیں، چھان بین نہ کریں، کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کریں۔ صبر، شکر، صبر، توکل، قناعت، اس پہ رہیں۔ اور پھر میں اپنی بچیوں کو بھی عرض کروں گا، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اگر اپنا گھر مل گیا ہے تو ان کو دیکھیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، خیر سے ان کے گھر بسا دے، اچھے رشتے مل جائیں اور ان کے گھر بس جائیں۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں میں محبت، پیار عطا فرمائے، آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہو، یہ رشتے نہ ٹوٹیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، پرسکون اچھی زندگی گزرے۔ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا ماحول، دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے، تو اس ماحول سے وابستہ رہیے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب یوں تو ماہر نفسیات ہیں، UK میں ہوتے ہیں، آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمیں بعد میں پتہ چلا، کچھ ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے واٹس ایپ پر، کہ ڈاکٹر صاحب تو کچھ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے شادی، اس سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے، میں نے شروع کی ہے، ابھی کیا یہ بات ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو چند اشعار اس کے جو ہے آپ وہ شیئر شاعری بھی کرتا کرتے ہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب؟ بس یہ کوئی 1 سال سے جو ہے اچھا، یہ بھی نیا بھی شوق شروع ہو گیا۔ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ تب آزمائی ہے۔ تو اس میں کہ بہو کا انتخاب، کہ نسلوں کو اپنی بچانا ہے،
ایک اچھی بہو کو لانا ہے، ہاں کیا بات ہے، کتنا ہی مشکل کام سہی، محنت سے کنارے لگانا ہے، کیا بات ہے، پہلے دیکھو لڑکی کی ماں، گفتار سے ہو ہر راز عیاں، ہاں الفاظ بناوٹ سے خالی، سچ کی عادی اس کی زباں۔ کیا بات، اور ایک بات اور جو ہمیں لڑکی کی ماں میں دیکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ خاوند کے گن گاتی جائے، ہاں لب پر شکوہ کوئی نہ لائے، واہ جی واہ، وہ ساس سسر اور نند کے بھی، وہ ساس سسر اور نند کے بھی چرچے ہردم کرتی جائے۔ کیا بات ہے، تم گہری نظر سے دیکھو گھر، صحیح، اوپر نیچے اندر باہر، کیا بات، ہر چیز سلیقہ سے رکھی، ہر چیز سلیقہ سے رکھی، عورت کا یہی تو ہے گوہر۔ کیا بات، پھر تم دیکھو بھائی و بہن، حلیہ عادت اور ان کا سخن، خالہ ماموں پر ہی ہوگا بچوں کا تیرے چال و چلن۔ کیا بات ہے، یہ آگے جاری ہے انشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہمارے ڈاکٹر زیرک صاحب نے ہیں تو ماہر نفسیات، لیکن ڈاکٹر صاحب نے شعر و شاعری بھی شروع کر دی ہے، تو یہ ایک نظم لکھی ہے اور آج کے موضوع سے مناسبت تھی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے چند اشعار سنائے ہیں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور فیملی کاؤنسلنگ پروگرام ٹاپک تھا ہمارا شادی، تو جو بہتر ہوا اللہ قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کے حال پر کرم فرمائے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام فیملی کاؤنسلنگ میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر زیرک اتاری کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔